دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو میرا السلام علیکم۔ سامعین، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر کسی سفر پہ نکلے۔ راستے میں آپ علیہ السلام رک کر اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آپ کی جیب میں کچھ ہے؟ تو شاگرد نے جواب دیا، آقا حضور، میری جیب میں 2 درہم ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے 1 درہم اپنا دے کر اسے بولا کہ قریبی شہر سے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ شاگرد جیسے شہر میں گیا تو اس کو 3 درہم میں 3 روٹیاں ملی۔ جب وہ واپس آنے لگا تو راستے میں اس کی دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں 2 درہم تو میرے ہیں، چنانچہ اس میں روٹیاں 3 ہیں، تو کیوں نہ 1 روٹی میں کھا لوں یہاں پہ اور باقی 2 روٹیاں بچیں گی تو ایک کر کھا لیں گے۔ یہ سوچ کے انہوں نے 1 روٹی وہاں ہی راستے میں کھا لی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو 2 روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شاگرد، روٹیاں کتنی تھی؟ تو شاگرد نے بولا کہ آقا، روٹیاں 2 ہی تھی۔ تو روٹیاں کھا کے آگے سفر پہ چلنے لگے۔ جب راستے میں ایک سمندر آیا تو شاگرد نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آقا، ہم یہ سمندر کیسے عبور کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے شاگرد سے بولا کہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم یہ راستہ پار کر جائیں گے، آپ صرف میرا ہاتھ تھام لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر میں اپنا پاؤں رکھا اور شاگرد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام اس سمندر کے راستے کو ایسے عبور کیا جیسے اس کا پاؤں بھی گیلا نہیں ہوا۔ جب راستہ عبور کیا تو شاگرد نے بولا، آپ پر میری جان قربان۔ آپ علیہ السلام نے شاگرد کو کہا کہ یہ معجزہ دیکھ کر آپ کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے بولا، ہاں آقا، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ اب بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ تو شاگرد نے بولا، آقا، روٹیاں 2 ہی تھی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آگے چلنے لگا، اور سامنے ایک ہرن جا رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کو اشارے سے بلایا اور ہرن آنے لگی۔ جب ہرن پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت خود بھی کھایا اور اس شاگرد کو بھی کھلایا۔ بعد میں اس ہرن کی کھال پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ تو ہرن پھر سے زندہ ہو گئی اور واپس راستے پہ جانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پھر پوچھا کہ آپ یہ معجزہ دیکھ کر آپ کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے بولا، ہاں حضور، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے پھر سے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو شاگرد نے بولا آقا روٹیاں 2 ہی بس تھی۔ شاگرد کا یہ جواب سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور سامنے ایک جگہ پہ دیکھا کہ 3 اینٹیں سون کی پڑی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اینٹیں اٹھا کر شاگرد سے کہا کہ 1 اینٹ آپ کی، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ اس شخص کی ہے جس نے روٹی کھائی تھی۔ تو شاگرد شرمندہ ہو کر بولا آقا وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ یہ بات سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو بولا کہ آپ ایک لالچی انسان ہو، آپ یہاں سے چلے جاؤ اور یہ 3 اینٹیں اپنے پاس ہی رکھ لو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے راستے چلنے لگا۔ جب شاگرد کے پاس 3 اینٹیں آئی تو وہ سوچنے لگا کہ میں ان کو گھر کیسے لے جاؤں۔ ایسے میں ہی اچانک وہاں 3 ڈاکو آ جاتے ہیں اور شاگرد سے سونے کی 3 اینٹیں چھین لیتے ہیں اور اس کا قتل کر لیتے ہیں۔ سامعین، 3 سونے کی اینٹیں اب 3 ڈاکوؤں کے پاس آتی ہیں۔ اتفاق سے تینوں ڈاکو بھی بھوکے ہی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ شہر سے کھانا لے کر آؤ، پھر کھانا کھا کے ہم ان کو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک ساتھی جب شہر کی طرف جانے لگا تو اس کے من میں ایک خیال آتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ڈال دیتا ہوں تو باقی 2 مر جائیں گے اور ان کا حصہ بھی میرا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کھانے میں زہر ڈال دیا۔ سامن، باقی 2 بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں کے من میں ایک الگ بات آتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو مار دیتے ہیں تو اس کا حصہ بھی ہم خود میں بانٹ لیں گے۔ جیسے ہی وہ شخص ان کے پاس آتا ہے تو یہ اپنے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں۔ پھر آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ 2 ڈاکو بھی مر جاتے ہیں۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سونے کی اینٹیں ویسے ہی ویسے پڑی ہیں اور وہاں پہ 4 لاش پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کو محبت کرنے والا، اس دنیا کو چاہنے والا، اس عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔